السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ یہ ویڈیو میں فیس بک پہ نہیں لگا رہا کیونکہ اسٹرائک کا آپ کو پتہ ہے ڈر ہوتا ہے، تو اپنے صرف یوٹیوب پہ لگاؤں گا۔ تو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اپنے حلقے میں متعارف کرائیے گا۔ آج کی ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ حماس نے کس طرح 2 سال تک اسرائیل کو بیوقوف بنائے رکھا اور ان کا انٹیلیجنس کو فیلئر بھی ہوا، لیکن اصل بات یہ ہے کس طرح انہوں نے یہ سارے ویپنز بنائے، کس طرح پلان کیا، اور اتنا ایک کمپلیکس، پیچیدہ، منظم اور کئی اطراف سے جو حملہ ہوا، اس حملے کی پلاننگ ہوئی کس طرح، اور عز الدین القسام بریگیڈ جو ہے اس کے لوگوں نے یہ سارا کس طرح پراسیکیوٹ کیا کہ انہوں نے سب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوئے۔ آج کے ولاگ میں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے اس کا حماس کا تھوڑا سا نقشہ سمجھ لیں۔ حماس بالکل یعنی بحیرہ روم جسے میڈیٹیرین سی کہتے ہیں اس کے بالکل کنارے پر ہے یہ جو غزہ کا شہر ہے، اور جہاں حماس کا جہاں ہولڈ ہے، یہ 41 کلومیٹر لمبا اور 25 کلومیٹر چوڑا ہے، اور بہت بڑا نہیں ہے، 22-23 لاکھ آبادی ہے، اور بہت کنجسٹڈ ہے۔ یعنی آپ سمجھیں لاہور کا کوئی چوتھا حصہ سمجھ لیں آپ اسے کنجسٹڈ، یعنی دنیا کے چند 3-4-5 گنجان ترین شہروں میں اس میں سے ہائی رائز بلڈنگ بھی زیادہ ہیں، کیونکہ پبلک جگہ تھوڑی ہے اور آبادی زیادہ ہے، اور وہاں پہ شرح آبادی بھی خاصی زیادہ ہے، کوئی 3% کے قریب ہے، 2.91 ہے۔ جو وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی کیجولٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ وہ پھر اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے وہاں پہ ایک باقاعدہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بچے زیادہ پیدا کریں تاکہ سروائیو تو کریں فلسطینی، کیونکہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہوتی ہے۔ بڑے عجیب و غریب ایک سفاکانہ سی حقائق ہیں غزہ کے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ لگے گا۔ اچھا، غزہ میں کو ایک طرف مصر لگتا ہے، مصر کی رفح کراسنگ جو ہے جہاں سے وہ راستہ ہے وہاں جانے کا، مصر کے علاوہ باقی سارا اسرائیل ہی ہے، یعنی کوئی اور ملک اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے۔ لبنان بھی اس کے ساتھ نہیں ملتا ہے، شام کے ساتھ بارڈر کسی اور ملک کی اس کے ساتھ بارڈر ملتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ایک الگ بحران ہے، اس وجہ سے ان کے لیے مدد پہنچانا ممکن ہے۔ یہاں پہ سمندر ہے، اور 2006 میں حماس آئی تھی غزہ میں الیکشن جیت کے، 2007 سے اسرائیل نے اس کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ آپ سمندر کے راستے کوئی کشتی جہاز سے کوئی سامان نہیں بھیج سکتے، اور زمینی راستے سے نہیں بھیج سکتے۔ مصر کی رفح کراسنگ مکمل بند ہے، صرف کچھ عرصے کے لیے 2014 کے، میں 2010 میں گیا تھا مصر، تو وہاں اخوان کے لیڈروں سے ملاقاتیں ہوئی تھی، حماس کے لوگوں سے بھی ہوئی تھی، تو کافی اندازہ ہوا تھا ان کا غزہ میں کیا سچویشن وہاں چل رہی ہے۔ 2014 میں ڈاکٹر مرسی جب وہاں پہ صدر تھے مصر کے، اخوان کے جو تھے، تو انہوں نے اس کے دور میں پابندیاں نرم ہوئی تھی اور رفح کراسنگ کھلی تھی اور غزہ جانا ممکن ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دو دوستوں نے، صحافی دوست ہمارے وہاں گئے بھی تھے کچھ دن، انہوں نے وہاں پہ قیام بھی کیا تھا، تو وہاں سے کافی ساری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، ہمارے دوست اختر عباس گئے تھے اور ہمارے دوست ڈاکٹر انذار بٹ وہاں گئے تھے، تو آئی کے ڈاکٹر سرجن ہے وہ، تو خیر وہاں سے کافی ساری نئی یعنی اور فرسٹ انفارمیشن تھی، اس بنیاد پہ میں کافی باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ بعد میں بھی سختی تھی، مصری انٹیلیجنس مسئلے، تو انہوں نے مصر سے چیزیں سرنگیں بنائی، انہوں نے ٹنلز بنائے تھے، اور بڑے لمبے لمبے، انہوں نے لوگوں نے دیکھی بھی جا کے، وہ دیکھتے میلوں لمبی ٹنلز تھی، اور اتنی بڑی بڑی انہوں نے بنا دی تھی کہ باقاعدہ بس اور گاڑی تک بھی آ سکے، یعنی اور وہاں پہ سڑکیں بنا دی تھیں اور کہیں پہ پٹریاں بچھا دی تھیں، اور بہت آرگنائزر، کافی بڑی سرحد ہے نا چونکہ۔ اچھا، اسرائیل نے فینس بنائی تھی، باڑ، اور اس کی بہت اونچی بڑی باڑ ہے، کوئی 10-12 فٹ سے اونچی، اور بہت مضبوط، اور اس طرح کی ہے کہ بعض جگہوں پہ کنکریٹ کے، بڑی سارے ایریوں میں کنکریٹ کی بھی ہیں باڑ، ڈبل قسم کی ہے کہ اسے توڑی نہ جا سکے یا اس طرح نہ کر سکے، اور اس باڑ کے ساتھ انہوں نے سینسر لگائے ہیں بہت سارے۔ بظاہر ٹیکنالوجی کے حساب سے اسرائیل بہت ہی ایڈوانس ملک ہے، مڈل ایسٹ میں تو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی دنیا کے چند جدید ترین ملکوں میں ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے، تو ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہیں، انفراریڈ ریڈ کیمرے لگے ہوئے ہیں، دوسرے ہیں، اور وہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے آٹومیٹک گنیں لگائی ہیں، جو سینسر کوئی سامنے آتا ہے کہ کتا بھی سامنے آ جائے سینسر میں، تو اس پہ یعنی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، اور ان کے پاس کراسنگ جو تھی ایک وہ رفح کے ساتھ کچھ دور، یعنی اگر آپ نقشے میں دیکھیں نا تو حماس ادھر اوپر کی طرف ہے بالکل، تو یہ جو بندہ ہے ویسٹ کا جو علاقہ بنتا ہے۔ اچھا، اس میں 2 علاقے جہاں پہ فلسطینین اتھارٹی کہلاتی ہے، ویسٹ بینک کا علاقہ مغربی کنارے کا، اور غزہ کا۔ ویسٹ بینک میں جو پی ایل او ہے، جو یاسر عرفات کی جماعت تھی، وہ ان کا کنٹرول ہے، اور یہاں پہ حماس تھا غزہ میں۔ ان دو کے درمیان بھی ڈسٹینس ہے، یعنی اچھا خاصا فاصلہ ہے، اور بیچ میں اسرائیلی فورسز ہیں، ان کی پوسٹیں ہیں، اور انہوں نے آبادیاں بیچ میں بنا دی ہیں، یعنی یہ دونوں بھی آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اسرائیل کو کس طرح دھوکہ دیا اور وہ کیا، یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، اکیلا کیا ہوا ہے، اور کسی تک رسائی ممکن نہیں ہے۔
یعنی بعض لوگ اب ایران پہ الزام لگ رہا ہے، اسرائیلی میڈیا الزام لگا رہا ہے، کچھ ویسٹرن میڈیا پہ لگا رہا ہے کہ ایران نے اور حزب اللہ نے اور انہوں نے کس طریقے سے اسلحہ پہنچایا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو امریکی چھوڑا ہوا اسلحہ تھا وہ ہرات سے اور جگہوں سے مختلف سمگل کر کے اور وہ کر کے خریدا، بلیک مارکیٹ سے خرید کے کہ وہ ویپنز ان تک پہنچائے گئے۔ سوال تو یہ کہ وہ وہاں تک پہنچے کیسے، کیونکہ جو ڈاکٹر مرسی کے بعد یہ جو سی جو اس وقت مصر کے ڈکٹیٹر وہاں پہ ہیں، پرو اسرائیل گورنمنٹ وہاں پہ ہے، اس دور میں سرنگیں بند کر دی گئی تھی اور انہوں نے باقاعدہ بنیادوں میں سیسے ڈلوائے، یعنی اسے کوئی بریک بھی نہ کیا جا سکے اسے، اور وہ بہت لمبی انہوں نے کی ساری سرنگیں، لیکن یہ سرنگیں بناتے رہتے ہیں غزہ کے لوگ، اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ غزہ والوں نے سیلف سفیشینٹ ہو گیا بہت سی چیزوں میں، انہوں نے بنانے خود شروع کر دیا، ہتھیار بنانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی ضرورت تھی، مجبوری تھی۔ پر اچھا یہ جو انہوں نے راکٹ پھینکے، کٹوشا راکٹ جیسے رشین راکٹ کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑے سے انہوں نے ایڈوانس ایرانی اسٹائل کے جو فجر میزائل وغیرہ کے اس فارمیٹ کے بھی بنائے، لیکن یہ راکٹ وغیرہ بھی خود بنانا شروع کیے، پہلے ٹوٹے پھوٹے پھر ایسا سے بہتر ہوتے گئے۔ انہوں نے وہاں پہ لوگوں نے، انجینئروں نے، ڈاکٹروں نے بلڈنگ سب چیزیں اور بنائی، حالانکہ کئی دفعہ انہوں نے پورے غزہ میں بلڈنگیں ساری گرا دیتے ہیں اور صرف سال 2 سال 3 کے اندر دوبارہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ لوگوں میں جذبہ ہے بے پناہ، اور حماس لوگ، بعض لوگ خیال ہے حماس کے وہاں مسائل، حماس وہاں بے انتہا پاپولر ہے، اور وہاں پاپولر ہے، لوگ اس کے حماس میں جان چھڑکتے ہیں۔ حماس کے لوگ بھی کیونکہ آنیسٹ ہیں، ڈیڈ آنیسٹ ہیں، مشنری جذبے سے کام کرتے ہیں، خدمت کا بہت کام کرتے ہیں لوگ، تو وہ اس وجہ سے لوگوں کے انہوں نے دل جیتے ہوئے ہیں۔ وہ بیسیکلی حماس ہی غزہ ہے اور غزہ ہی حماس ہے، وہ اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے۔ تو انہوں نے جو پلان کیے ہیں سارے، اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری انٹیلیجنس کو دھوکہ دیا۔ اسرائیل نے بہت سارے وہاں انفارمر بھی چھوڑے ہوئے ہیں، بہت سارے، ظاہر بات لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں، کچھ لوگوں کو، ایون حماس کے اندر بھی لوگوں کو انہوں نے کوشش کی ہوگی، اور وہ، لیکن اب انہوں نے اتنا ایک آپریشن خفیہ رکھا ہے۔ اچھا یہ مجھے اس لیے پتہ ہے اس کا کہ یہ جو عزدین القسام جو ہیں، یہ بڑے مشہور لیڈر تھے، عرب لیڈر تھے اور اسکالر تھے اور ریزسٹنس لیڈر تھے اور سیرین تھے، لیکن انہوں نے ادھر مصر میں بھی اور جگہوں پہ بھی انہوں نے 1930 میں اور 36 میں شاید ان کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے فرینچ اور یہ جو برٹش امپیریلزم ہے، سامراج، ان کے فوجوں کے خلاف ریزسٹنس وہاں اکٹھی کی، لوگوں کو بہت تیار بھی کیا اور وہ کی، تو بڑا ایک عظیم، ایک آئیکونک، ایک لیجنڈری کریکٹر ہے۔ ان کے نام پہ یہ عزدین القسام بریگیڈ رکھا گیا جو حماس کا ملٹری ونگ ہے جس کا۔ اچھا اس کے ملٹری ونگ کے لوگ ایسے نہیں ہے کہ یونیفارم پہن کے نظر آئیں، جاؤ وہ کہیں پتہ نہیں چلا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون ہے عزدین القسام بریگیڈ کے لوگ۔ وہ بعض لوگوں کو وہاں جو ہمارے جو دوست کے بتا رہے ہو، انہوں نے پتہ کیا تھا، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ جو کسائی جو کام کر رہا ہے، گوشت بنا رہا ہے، پتہ لگا یہ اسی بریگیڈ کا حصہ ہو، اور رات کو یہ پھر ڈیوٹی دے رہا ہو۔ اسی طرح کوئی درزی ہے، کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی آئی ٹی کے لوگ ہیں، یا بظاہر دکاندار ہیں، تاجر ہیں، سادہ لوگ ہیں، لیکن وہ ہیں اسی بریگیڈ کا حصہ۔ تو یہ جو خفیہ پلان انہوں نے کیے ہیں اسرائیلیوں کے کو دھوکہ دینے کی خاطر، اور میرا خیال ہے انہوں نے جو بہت ساری ایک فیک انفارمیشنز بھی ان تک پہنچائی ہیں، اور وہ حماس نے اپنی کمزوری کا ظاہر کیا۔ اور آپ، ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے تک جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ فتح میں اور ویسٹ بینک میں ہوئے تھے، وہاں ریزسٹنس تھوڑی پیدا ہوئی تھی، لوگوں کا احتجاج اور مظاہرے، توجہ لوگوں کی اس طرف مبذول تھی اسرائیلیوں کی، حماس اور غزہ کی طرف ان کا خیال ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ لوگوں نے پرامن مظاہرے کیے اور فینس کے قریب چلے گئے، اور اس میں ویسے عام حالت میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ سینکڑوں لوگ تھے۔ اب اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ وہ لوگ جو یہ مظاہرے کے اسی زیر پردہ انہوں نے بیچ میں جا کے وہاں پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ فینس کا بھی جائزہ لیا ہے، کہاں سے توڑا جائے، بریک کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک اچھی خاصی، یعنی 40 کلومیٹر 41 کلومیٹر کافی لمبا ہو جاتا ہے، تو اس میں بالکل، یعنی ادھر بالکل ویسٹ کہہ لیں، بالکل ایکسٹریم پہ جا کے ایک نیچے ویسٹرن، ساؤتھ ویسٹرن کہہ لیں، کریم شالوم ایک کراسنگ ہے اسرائیل کی، وہاں پہ بریک کی انہوں نے، وہاں پہ حملہ کیا، چیک پوسٹ لوگوں کو مارا، وہاں سے بلڈوزر سے بھی توڑی وہاں پہ فینس، اور بالکل اوپر جا کے، یعنی بالکل ایسٹ میں جا کے ایک تریز نام کا وہاں پہ کراسنگ ہے، وہاں پہ بھی اٹیمپٹ ہوئے، یعنی جو ان کی 2-3 کراسنگ اسرائیل کی، تینوں کراسنگ پہ بھی اٹیمپٹ ہوئی، اور کم از کم 7 جگہوں پہ انہوں نے فینس توڑی ہے، اور بعض جگہوں پہ انہوں نے کٹنگ کی ہے، وائرز کاٹی ہیں اور کاٹ کے داخل ہو گئے ہیں، اور بعض جگہوں پہ بلڈوزر کے ساتھ باقاعدہ توڑے راستے بنائے گئے ہیں، اور انہی وجہ سے بعد میں وہ لوگوں کو لے کر واپس بھی آئے ہیں۔ پھر یہ جو انہوں نے یہ جو گلائڈرز کی، پیرا ٹروپر، یہ جو ٹیکنیک استعمال کی کہ وہ بائک کی طرح گلائڈ کر کے اوپر کر کے فینس کے اوپر سے کے لینڈ کیا، اور پھر اسی کو دوڑاتے ہوئے انہوں نے حملے کیے، اور بالکل جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ پب جی والوں سے، گیم سے یہ آئیڈیا لی ہے، پتہ نہیں جہاں سے بھی لی ہے، لیکن بڑے زبردست کمانڈو ٹیکنیک تھی، اور وہ
بالکل ہوا میں ہی فائرنگ کرتے جس طرح فلموں میں ہے نا، اس طرح کے سین دکھایا گیا ہے۔ پھر سمندر کے راستے بھی انہوں نے کشتیوں کے ذریعے اس راستے سے حملے کیے، یعنی تینوں طریقے سے استعمال کیا، ڈرونز بھی استعمال ہوئے ہیں اس میں، فضائی حملہ ہوا ہے، زمینی حملہ ہوئے ہیں، اور وہ بحری حملے بھی ہوئے ہیں اس سمندر کی طرف سے بھی، اور جا کے اندر گھسے ہیں اور وہاں پہ لڑائی، اور ابھی تک لڑائی جاری ہے، 2 3 دن ہو چکے ہیں، پہلے 600 بندے تھے، تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ 1000 سے زیادہ ہو گئے ہیں، بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں 1100 اسرائیلی لوگ کیجوٹیز ہو چکے ہیں، اس میں کافی سارے فوجی بھی ہیں، 1100، یہ بہت بڑی تعداد ہے، پچھلے 50 سالوں میں اتنے اسرائیلی نہیں مرے، اور اس میں اور کافی زیادہ زخمی ہوئے ہیں، 2 ڈھائی ہزار قریب، اور کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ ان کو یرغمال بنا کے ان کو لے کے اٹھا کے لے آئے ہیں، 110 شاید کہہ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ پچھلی بار ایک دو اسرائیلی قیدی تھے، ان کے بدلے انہوں نے 1000 فلسطینی قیدی اپنے رہا کروائے تھے، تو اب وہ انہوں نے ان سب لوگوں کو پھیلا دیا، کیونکہ اسرائیل ہر جگہ اندر بمبارمنٹ کرے گا اور فضائی اور زمینی حملہ کرے گا، بڑا حملہ کرنے کا خطرہ ہے، تو انہوں نے یہ حماس والوں کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اسرائیلی جو ان کی یرغمالی ہیں، جو انہوں نے قیدی بنائے ہوئے ہیں، ان کو پورے شہر میں سپریڈ کر دیں، تاکہ بھی ان کو ایک ڈیفینس شیلڈ کے طور پہ استعمال کریں۔ اب وہ دیکھیں اسٹریٹجی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، دوسرا کچھ نہ کچھ انہوں نے پلان کر رکھا ہوگا کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے، بڑا حملہ کر کے، خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ وہاں جا کے ابھی تک حماس کے لوگ اندر جو گھسے ہیں کچھ واپس نہیں آئے، کچھ لوگ ابھی 2 دن سے 3 دن سے لڑ ہی رہے ہیں وہاں پہ، کچھ ٹینکس بھی تباہ کیے ہیں، اب اس کا مطلب انہوں نے اینٹی ٹینک جو ویپنز ہیں، وہ میزائلز اینٹی ٹینک جو ہیں وہ بھی استعمال کیے ہیں انہوں نے، اب ان کے پاس ویپنز کس طرح کی ہیں، کتنی سطح کی ہیں، کتنا ٹائم لگایا ہے انہوں نے، یہ اس میں اتنا بڑا اور کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس اور اتنا بڑا اور آرگنائزڈ حملے میں پلاننگ، سارے لوگ ملٹری اسٹریٹجسٹ یہ کہہ رہے ہیں کئی مہینے چاہیے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سال 2 سال چاہیے اس پورے پلان کے لیے، فنڈ اکٹھے کیے ہیں انہوں نے، پھر ویپنز اکٹھے کیے ہیں، پھر بلیک مارکیٹ سے انہوں نے لگتا ہے کسی اور ذریعوں سے مختلف بستر لے کر آئے ہیں، بستر سے وہ سرنگوں کے ذریعے اندر لے کر آئے ہیں، اور پھر وہ کرتے رہے ہیں تھوڑا دیر کر کے مختلف، مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹس لے کر آئے ہیں اور پھر پارٹس جوڑے ہیں انہوں نے، ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے پارٹس لے کر آئے ہیں اور پارٹس جوڑے ہیں، اور ان کو پھر الگ پورے یعنی اسمبلنگ کر کے، اور ایک پورا ایک اپنی سیکریسی اتنی رکھی ہے کہ یا تو انہوں نے جو اس کے اندر لوگ تھے ان کو شک تھا، ان کے ذریعے انہوں نے فالس اطلاعات دی ہیں، فیک اطلاعات دی ہیں، تاکہ اسرائیلی بیوقوف بنے رہیں، اور اپنے اصل آپریشن کو الگ رکھا ہے، اور لوگ الگ ہوں گے اس کے لیے، اور اس کو اتنا خفیہ رکھا ہے کہ کوئی یعنی کسی کو ہوا ہی نہیں لگ سکی، ایون پی ایل او کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ لگ سکا، ویسٹ بینک میں بھی پتہ نہیں لگ سکا، اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھارت کیجوٹیز، اب وہ جوابی حملے بھی بہت شدید ہو رہے ہیں، لیکن ایک بار حماس نے اس ایشو کو ایک تو فلیش کر دیا، جو لوگ سمجھ رہے تھے ایشو ختم ہو گیا ہے اور بس سب سے دوستانہ معاہدے ہو رہے ہیں اور معاہدوں کے نتیجے میں سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو سب چیزیں ختم ہو گئی، اڑ گئی ساری، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اسرائیل پہ کاری ضرب لگا کے ان کو بتایا تو ہے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے نا کس طرح خطرناک ہوتی ہے، اور وہ امن کس لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں اللہ کرے حماس اللہ تعالیٰ ان پہ کے لیے کرم کرے، ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اور کوئی اچھا حل نکل آئے اس معاملے کا، اور اس سے ہی اگر 2 نیشن نکل آتی ہیں، 2 اسٹیٹس والی بات نکل آتی ہے، تو اللہ کرے بہت اچھا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔